سارے حساب چکتا کرنے کے لیے میں گھر واپس آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی۔ میں نے گہری سانس لی اور نیچے اتری، دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ مومانی نے کھولا۔ پہلے انہوں نے مجھے نفرت سے دیکھا، لیکن جب میرے پیچھے کھڑی گاڑی پہ نظر پڑی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ آیت، یہ گاڑی کس کی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میں اندر داخل ہو گئی۔ اپنے عاشق سے نکاح کر کے آ رہی ہوں مومانی جان۔ میرے جواب پہ وہ تل ملا گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہی جو آپ سنتی آئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی، الماری کھولی، کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ مومانی بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ جب میں نے کہہ دیا کہ نکاح کر چکی ہوں تو ظاہر ہے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، میں تیرے ماموں کو بلاتی ہوں، بلکہ فرقان کو بلاتی ہوں، وہ تمہارا دماغ درست کرے گا۔ وہ موبائل پہ کال کرنے لگی۔ میں مسکرا کے بولی، شوق سے بلائیں جسے بلانا ہے، اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اور ہاں، یہ لیں 20 لاکھ کا چیک۔ آج تک آپ نے مجھ پہ جتنا پیسہ خرچ کیا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ رقم ہے۔ میں نے چیک ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میرے عاشق نے دیے۔ پھر وہی بکواس۔ یہ وہی بکواس ہے جو میں آج تک اس گھر میں سنتی آئی ہوں۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بیگ بند کیا اور اٹھنے لگی۔ مومانی نے دھمکی دی، فرقان تمہارا دماغ درست کرنا جانتا ہے۔ میں نے طنزیہ مسکرا کے کہا، اسے کہیے گا کہ سوچ سمجھ کے آئے۔ زید ہارون نام ہے میرے شوہر کا، جانے مانے بزنس مین ہے۔ یہ نام یاد سے بتا دیجیے گا، باقی معلومات وہ خود نکال لے گا، اور اگر واقعی اس میں تھوڑی سی مردانگی بچی ہے تو زید سے آ کے بات کرے۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گئی۔ ڈرائیور گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میرا بیگ دیکھا تو بولا، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں بیگ رکھ دیتا ہوں۔ نہیں، بیگ میں خود رکھوں گی، میں نے سختی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے بیگ ڈگی میں رکھا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا، مومانی گیٹ پہ کھڑی تھی اور میں ان کے تمام احسانات سود سمیت لوٹا کر جا چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زید ہارون کے بیٹے کو صحیح طرح سنبھال پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے بچوں کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ واقعی مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے، اور پھر میں نے سن رکھا تھا کہ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں اور کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا، اور میں اسے پیار اور محبت دے سکتی تھی۔ گاڑی جب بنگلے کے باہر پہنچی، پہلے ہارن پہ ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی پورچ پہ لگ چکی تھی۔ میں نیچے اتری، ڈرائیور نے میرا سامان اتارا۔ ایک ملازم نے میرا سامان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، بی بی صاحبہ آپ اندر جائیں، میں سامان لے کے آتا ہوں۔